السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ڈاکٹر عذرا نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر عرفان آج کل لاہور میں ہی ہے. ہم نے ٹیکسی کو ہوٹل کے سامنے پہنچ کر چھوڑ دی. میرا خیال ہے ہم ایک رات کے لیے ادھر ایک کمرہ کرایہ پر لے لیتے ہیں. ابھی یار خواہ مخواہ لفڑا نہ کھڑا ہو جائے. پولیس ادھر ہوٹلوں پر گہری نظر رکھتی ہے. تو پھر یہ رات ہم کہاں گزاریں گے؟ میں اس عرفان کو پکڑ کر لانا چاہتا ہوں. اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے تمہیں؟ فون کر کے پتہ معلوم کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ مجھے تو پہچان ہی نہیں سکے گا نا. میں اس کے کلینک میں جا پہنچتا ہوں. اس سے کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ چلے. میرا والد سخت بیمار ہے. لمبی فیس کے لالچ میں وہ آ جائے گا. ہاں یہ بہتر رہے گا. لیکن اگر وہ اپنی کار میں آیا اور ڈرائیور اس کے ساتھ ہوا تو کیا؟ اس سالے کا گردہ بھی نکلوا دیں گے. پھر دیکھا جائے گا. تو پھر دیر نہ کرا بھی. جاؤ اس دلیل کو پکڑ کر لا. میں وہاں گیا نا تو وہ مجھے پہچان لے گا. بس ٹھیک ہے. تم ادھر شملے پہاڑی کے پاس پہنچ کر میرا انتظار کرو. یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھایا اور پھر وہ مجھے شملہ پہاڑی کے قریب اتار کر شفا بار کلینک کی طرف چل دی. وہ مجھ سے جدا ہوا تو میرا کلیجہ کٹنے لگا. وہ کام میرے کرنے کا تھا جس کے لیے آبی نے اپنے حوصلے کو آزمانے کی ٹھان لی تھی. وہ ذہنی اور قلبی اعتبار سے کس قدر میرے قریب آ چکا تھا اس کا صحیح اندازہ مجھے اسی دن ہوا. میں کمبل کی بکل ذرا پھیلا کر شملہ پہاڑی کے ایک عمودی راستے پر جا چڑھا. دائیں ہاتھ ایک بینچ پڑی تھی. میں اس پر جا بیٹھا. وہاں سے میں سڑک کو نگاہ میں رکھ سکتا تھا. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آبی کو اس کام میں کتنی دیر لگے گی اور سورج غروب ہونے کو تھا. کچھ ہی دیر بعد اس کی کرنیں واپس مڑنے لگیں. ان کا رخ کسی اور بر اعظم کی طرف ہو گیا تھا. شفق لہو رنگ ہوئی تو شملہ پہاڑی کے مختلف حصوں میں سناٹا سا چھا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تاریکی نے ڈیرا جما لیا. اس سناٹے سے میں الجھنے لگا. سردی کی وجہ سے لوگ اس موسم میں وہاں رات کے وقت بہت کم جاتے ہیں اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے تو کوئی بھی نہیں گزرا تھا. سامنے سڑک پر ٹریفک روا دوا تھی. ابھی مجھے وہاں بیٹھے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنی بینڈ سے چند ہاتھ دور گھنی جھاڑیوں میں کسی عورت کی چیخ سنائی دی. مگر وہ ایک لمحے کے لیے ابھری اور پھر سناٹا چھا گیا. میں یوں ہی تجسس کا مارا وہاں سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوں جھاڑیوں کے پاس جا پہنچا. اندھیرا اتنا دبیز نہیں تھا. سڑک کی روشنیاں کسی حد تک نظر کی معاونت کرتی تھیں. میں نے ذرا غور سے دوسری طرف دیکھا تو لرز کر رہ گیا. ایک گینڈے جیسے قد کا آدمی ایک برقع پوش عورت کو بے بس کر کے اس کی عزت سے کھیل رہا تھا. اس نے بڑی سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا. کچھ یوں کہ اس بیچاری کے منہ میں ایک رومال ٹھوس کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے پنجے میں جکڑ کر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ عورت بچنے کے لیے زبردست جدوجہد میں مصروف تھی مگر اس کے آگے اس کی کوئی پیش نہیں چلتی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. میں اس اونچی جھاڑی کی باڑ میں سے گزر کر ان کے سر پر جا پہنچا اور جاتے ہی میں نے پوری قوت سے اپنے بھاری بھرکم بوٹ کی ٹھوکر اس وحشی کی پیٹھ پر کچھ اس طرح دے ماری کہ وہ منہ کے بل آگے جا گرا. عورت اس کے وزن کے نیچے دب کر رہ گئی تھی. ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے کھڑے ہاتھ کی ایک ضرب اس کے بھینسے جیسی موٹی گردن پہ لگا دی. وہ الٹ کر عورت کے اوپر سے ہٹ گیا. وہ بیچاری بمشکل تمام اٹھی. منہ سے اس نے کھینچ کر رومال نکالا اور سسکنے لگی. وہ آدمی اس اسنا میں مجھے نگاہوں میں تول چکا تھا. اس نے تیزی سے ایک پتھر اٹھا کر میری طرف کچھ ایسی برق رفتاری سے پھینکا کہ اگر میں سر کو نہ جھکا لیتا تو اس نے میرا ماتھا پھاڑ دیا ہوتا. میں جھکائی دے کر ایک طرف ہٹا تو وہ مجھ سے آ کر بھڑ گیا. بڑی جان تھی اس میں. وہ اکھاڑے کا منجھا ہوا پہلوان معلوم ہوتا تھا. وہ مجھے دھکیل کر اس جگہ تک لے گیا جہاں سے وہ مجھے دھکا دیتا تو میں سر کے بل لڑکتا ہوا دوسری طرف گہرائی میں جا گرتا. مگر میں اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا. میں نے پوری قوت سے اس کی گردن کو پنجے میں لے کر اس کی رگیں احساس دبائی تو وہ میری باہوں میں جھول گیا. میں نے خود کو سنبھال کر اسے نیچے دھکیل دیا کہ جا بیٹا تو بھی کیا یاد کرے گا. وہ نیچے لڑکا تو میں اس عورت کی طرف بڑھا. وہ برباد ہونے سے بچ گئی تھی. بس بال بال بچنے والی بات ہی سمجھے. اپنا لباس بھی اس نے درست کر لیا تھا. کون تھا یہ بدماش؟ ایک بہنوئی ہے میرا. مجھے ادھر ڈاکٹر کو دکھانے لایا تھا. میرے بازو پر چنبل ہے. اس کے علاج کے لیے مجھے ادھر لایا تھا. کہتا تھا ڈیوس روڈ پر ایک اچھا ڈاکٹر ہے. میں چلی آئی. یہ میرا سگا بہنوئی ہے. 3 بچے اس بدماش کے اور مجھے ادھر لا کر اس نے پکڑ لیا. اب وہ اپنے حواس مجتمع کر چکی تھی. خاصی حوصلہ مند عورت تھی. تیری شادی ہو چکی ہے؟ ہاں میں ادھر شیخو پورے میں بیائی ہوں. ایک بچہ ہے میرا 4 سال کا. اسے میں بہن کے پاس چھوڑ کر آئی تھی. مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بدبخت کی نیت خراب ہے.
رہتی کہاں ہوں؟ میں ادھر میکلوڈ روڈ کے پیچھے کچے نسبت روڈ پر سے آئی ہوں. اس کا گھر وہیں ہے. کیا کام کرتا ہے یہ؟ لوہار کا کام کرتا ہے. نالے اور تانگے کے دھرے پہیے وغیرہ بناتا ہے. نام کیا اس کا؟ لبھا. اور تیرا؟ ناظمہ نام ہے میرا. یہ لے 10 روپے اور رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جا میری بہن. اب یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا. میں گھر جا کر اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی؟ یہ کہیں مر تو نہیں گیا؟ نہیں مرا نہیں, زندہ ہے ابھی, پر اسے پڑے رہنے دے یہاں. صبح سویرے تو اپنے گھر شیخو پورے چلی جانا. وہ رونے لگی. محمد نے اپنی بے بسی اور ذلت کے احساس نے اسے شرمندہ کر دیا تھا. میں نے 10 کے بجائے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا. جا میری بہن, یہ رکھ لے 100 روپیہ. جا, اور پھر کبھی اس مردود کے گھر میں قدم مت رکھنا. اپنی بہن کو ویسے بتا جانا کہ تیرے ساتھ اس لبھے نے کیا حرکت کی ہے. یہ بھی صبح تک گھر آ جائے گا. اس نے 100 روپیہ میرے ہاتھ سے لے لیا. غریب سی عورت تھی. لباس بھی اس نے بس یوں ہی سا پہن رکھا تھا, مگر جوانی اس پر امنڈ کر آئی تھی. وہی اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی تھی. مجھے حیرت یہ ہوئی کہ 10 روپے کے نوٹ کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا, مگر میرا خیال ہے اپنی پریشانی میں وہ میری پہلی بات غور سے سن ہی نہ سکی تھی. وہ بوجھل قدموں سے دوسری طرف اتری اور کچھ ہی دیر بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. میں پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا. میں نے داتا کی نگری کا ایک اور رنگ دیکھ لیا تھا. 100 روپے میں وہ تماشا مہنگا نہیں تھا. میری نگاہیں سڑک پر جمی تھیں. اچانک مجھے ایک رکتی ہوئی ٹیکسی کے کھلتے دروازے میں سے آبی اترتا نظر آیا. میں دوڑ کر اس کے پاس جا پہنچا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا. وہ ٹیکسی سے خاصا آگے بڑھ کر مجھ سے ملا. کیا ہوا بھائی, کہاں ہے وہ خنزیر؟ وہ نہیں ملا. کسی بڑے آدمی کی دعوت میں گئے ہوئے دونوں, ڈاکٹر انصاری اور عرفان بھی. تو کسی اور کو لے آئے ہوتے؟ نہیں یار, جن لوگوں کا تم ذکر کرتے رہے ہو ان میں سے وہ ایک بھی نہیں تھا. اور عالیہ؟ وہ بھی نہیں ہے. وہ تو معلوم ہے کہ جدے میں بیٹھی ہوئی آج کل, اور دھمن بھی وہیں پر ہے. پر ہماری ضرورت کا کیا بنے گا؟ ہمیں انہی میں سے کسی کو پکڑنا ہے جنہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی. اس حیدر کی عمر کتنی ہے؟ وہ یہی کوئی 30-35 کا ہوگا. تو چل اسے پکڑتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر ادھر ہی چلتے ہیں. یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا اور ہم گلبرگ میں ڈاکٹر عالیہ دھمن کی کوٹھی پر جا پہنچے. بڑا گیٹ عمارت سے خاصا دور تھا, پھر بھی طلائی گھنٹی کے زیر زمین بچھے تار نے ہماری مشکل آسان کر دی. ہمیں دیکھنے کے لیے ایک عورت لان عبور کر کے گیٹ پر آئی. کی گل ہے پاجی؟ یہ وہی ملازمہ تھی جس سے میں ایک بار فون پر بات کر چکا تھا. دوہرے بدن کی خاصی ہٹی کٹی عورت تھی اور سر ساز بھی بالکل صحیح معلوم ہوتا تھا. بڑی دبنگ آواز تھی اس کی. ہم نے ٹیکسی چھوڑی اور گیٹ کے اندر داخل ہو کر اس کے سامنے جا پہنچے. ہم ڈاکٹر عالیہ سے ملنا چاہتے ہیں. او تو جی جدے گئی ہوئی ہیں. ڈاکٹر دھمن تو گھر وچ ہوں گے. او نہیں جی, گھر وچ تو کوئی بھی نہیں ہے, بس وہ حیدر ہی بیٹھا رہتا ہے ادھر. اتنے تو اسی کا راج ہے. چلو ہم اسی سے مل لیں گے. بی تو اس گھر کی مالکن کی جگہ پر ہے. بڑا روب داب ہے تیرا. او نا جی, میں نہ مانی کس طرح مالکن لگ دیا. مجھے تو 2 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دیتی ان لوگوں نے. وہ ہمارے ساتھ چلتی ہوئی عمارت کی طرف بڑھی. معلوم ہوتا ہے حیدر تمہیں بڑا تنگ کرتا ہے. اس لفنگے نے تو جان کھا ماری ہے میری. ساری کوٹھی روز میرے کولو صاف کراندا ہے. دفعہ دور کرو اس نو. تو کہتا ہوں مجھے پھینٹی شیٹی لگا دیں, اغوا کر کے لے جاؤ اسے. ضرور کرو جی اس نو اغوا. لے جاؤ نو, بکرا منڈی لے جاؤ, چوری تلے دے دو. مینو کی ہے؟ تھوڑا نام کیا ہے؟ میرا نام سردارہ ہے جی. اب ہم عمارت کے بڑے دروازے کے سامنے جا پہنچے تھے. سردارہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ حیدر اپنے کمرے میں ہے اور اس کا ایک دروازہ دوسری طرف بھی ہے. مجھے تو سارے راستوں کا علم تھا. میں آبی کو ساتھ لے کر حیدر کے کمرے کے پچھلے دروازے پر جا پہنچا. وہ سامنے ہی چارپائی پر لیٹا تھا. اس حال میں کہ چھوٹا سا ٹرانزسٹر اس نے اپنے سینے پر دھر رکھا تھا. کسی اسٹیشن سے کوئی بڑا ہی دردیلا پہاڑی گیت نشر ہو رہا تھا اور حیدر کی آنکھیں بند تھیں. السلام علیکم یا حیدر. میں نے کمرے میں قدم رکھ کر بلند آواز سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. آبی بھی میرے پیچھے ہی اندر آ گیا. میری آواز سن کر حیدر اس کتے کی طرح چارپائی سے اچھلا جس کے سینے میں گولی لگ گئی ہو. ٹرانزسٹر نیچے گر گیا. وہ بلب کی تیز روشنی میں مجھے دیکھ کر سن ہو گیا. تم استاد غلام جیلانی, تم زندہ ہو ابھی تک؟ ہاں بیٹا, تیرا کیا خیال ہے ہم تیرے بغیر ہی مر جاتے؟ تجھے تو ساتھ لینا ضروری تھا نا. کیا حال ہے تیرے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آؤ
ادھر کرسی پر بیٹھو۔ پر استاد خیر تو ہے نا؟ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ ہم تمہیں ہی لینے آئے ہیں، میں تمہارا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ مذاق نہ کرو استاد، یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ اس کی صحت پہلے سے کہیں بہتر تھی، وہ موٹا بھی ہو چکا تھا اور سرخ بھی۔ میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں استاد، سردار ابھی تیار کر دے گی۔ وہ پچھلے دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اس کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھ رہا ہے نا تو، میں تجھے ساتھ لے جانے آیا ہوں، ضروری کام ہے مجھے تجھ سے۔ استاد مذاق نہ کر میرے ساتھ، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ تیرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی بھی تھی نا تو میں اس کا ذمہ دار ہرگز نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہے، پر تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ وہ خوفزدہ ہو کر پھر دروازے کی طرف لپکا تو آبی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر تڑاک سے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ چل ہمارے آگے لگ کتے کی اولاد، ادھر زیادہ ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے آبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آبی نے اسے اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا سا لے چل اسے۔ آبی نے اسے میری طرف دھکیل دیا اور میں اس کو گھسیٹ کر عمارت سے باہر لے آیا۔ سردارہ شاید یہی چاہتی، میرا خیال ہے دروازے کی دوسری طرف رک کر اس نے ساری کارروائی دیکھ لی ہوگی، مگر وہ بالکل چپ رہی۔ اس امکان کو میں رد نہیں کر سکتا کہ ہمیں حیدر کے کمرے میں بھیج کر وہ مطمئن ہو گئی ہوں اور اپنے ہی کسی دھندے میں لگ گئی ہوں۔ بہرحال اتنی بات ظاہر تھی کہ اس نے ہم سے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم حیدر کو گھسیٹ کر بڑے اطمینان سے لان میں سے گزار کر باہر لے آئے تھے۔ ہم اسے کھینچتے ہوئے عالیہ کی کوٹھی سے خاصے دور لے گئے تو اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی بھی وقت شور مچا کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اگرچہ سڑک سنسان ہی تھی، پھر بھی میں نے حیدر کی گردن پر ہاتھ مار کر اس کی رگ مسل دی اور وہ دھپ سے زمین پر گر گئی۔ یار یہ تو نے اچھا کام نہیں کیا، اس جنازے کو ہم کہاں لیے پھریں گے؟ تو کوئی ٹیکسی دیکھ، ہم اس کو اس میں لاد دیں گے، میں نے حیدر کو سڑک کے ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔ ہمیں وہاں کھڑے کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر ٹیکسی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی اور کسی سواری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک دائیں ہاتھ کی کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے ہمیں ایک کار رکتی نظر آئی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھلوانے کے لیے ہارن دیے تو میں تیزی سے اس کے پاس جا پہنچا۔ کار کا مالک خود ہی اسے چلا رہا تھا۔ وہ بڑا خوش اخلاق اور نیک دل آدمی معلوم دیتا تھا۔ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو زحمت دے رہا ہوں، میرا بھائی چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اوہ ویری سیڈ، مگر خیر کوئی بات نہیں، آپ انہیں لے آئیں، میں آپ کو اسپتال لیے چلتا ہوں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جناب۔ یہ کہہ کر میں پیچھے ہٹا تو تسنا میں اس کوٹھی کا گیٹ بھی کھل گیا۔ اس کا بوڑھا ملازم سامنے کھڑا تھا۔ اس آدمی نے اسے گیٹ بند کر لینے کو کہا۔ میں ان صاحب کے ساتھ ذرا اسپتال جا رہا ہوں، ان کے بھائی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ملازم نے گیٹ بند کیا تو میں نے آبی کی مدد سے حیدر کو اٹھا کر گاڑی کے اندر ڈالا اور ہم اسی وقت اس آدمی کی مہربانی کی بدولت مال روڈ پر محسن کلینک کے اندر جا پہنچے۔ اپنے مریض کو ہم نے کلینک کی عمارت کے بڑے دروازے کے سامنے گاڑی سے اتار کر اس آدمی کا شکریہ ادا کیا تو وہ مینشن نوٹ کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ آبی نے حیدر کو کندھے پر ڈالا اور اسے کلینک کے اندر لے جا کر ایک بینچ پر ڈال دیا۔ اپنا کمبل وہ پہلے ہی حیدر کو اڑا چکا تھا۔ میں ڈاکٹر عذرا کے کمرے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر جا چکی ہیں۔ یار ابھی وہ تو ڈاکٹر گھر چلی گئی، تو اسے فون کر دینا، بلا اس کو ادھر، 1,00,000 روپیہ بھی تو دینا ہے اسے، تو بات کر اس سے، میں ادھر ٹھہرتا ہوں۔ میں نے حیدر کے چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کسمسا رہا تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ یا تو میں نے اس پر ہاتھ ہلکا ڈالا تھا یا اس کے اندر کوئی ایسی قوت تھی جو اس کو پھر سے ہوش میں لانے کے لیے مصروف کار تھی۔ میں کچھ ڈر سا گیا، اگر وہ وہیں ہوش میں آ جاتا تو آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ آبی میرے اشارے کو سمجھ کر دوسری طرف نکل گیا۔ وہ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا۔ چل اسے ادھر ڈاکٹر عذرا کے کمرے میں لے چل، وہ آ رہی ہے ابھی۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اس کا کمرہ کھلوا کر مریض کو وہاں لٹا دو، پر چابی وہ اس کی نرس کے پاس موجود ہے، خورشید نام بتا رہی تھی اس کا، وہ سامنے کے کمرے میں موجود ہوگی۔ ہم کلینک کے بڑے ہال کے کونے میں کھڑے تھے۔ اس وقت مریضوں کی وہاں بھیڑ بھاڑ نہیں تھی جو دن میں ہوتی تھی۔ میں نے حیدر کو کمبل میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور ڈاکٹر عذرا کے کمرے کے سامنے جا پہنچا۔ آبی نے اس کی نرس خورشید کو سامنے کے کمرے سے بلایا تو وہ گھبرا سی تھی۔ کسی مریض کو جب وہ لوگ ایسی حالت میں دیکھتے ہیں تو ایک مصنوعی سی ہمدردی اور گھبراہٹ ان کی ہر اضطراری اور غیر اضطراری حرکت میں نمایاں نظر آنے لگتی ہے۔ وہ ادھیڑ عمر نرس بھی یہی کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ بڑی احتیاط سے کھولا
اور دائیں ہاتھ کے چھوٹے سے کمرے میں رکھے ہوئے پلنگ کی چادر درست کی اور حیدر کو نہایت آہستگی سے اس پر لٹوا دیا۔ وہ سالہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ اندر سے بیدار ہو چکا ہے اور اب محض ہمارے خوف کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہر اس مرحلے سے واقف ہو سکتا تھا جس میں سے ہم اسے گزار رہے تھے۔ نرس اس کی نبض ٹٹولنے لگی۔ اب آپ جائیں، ڈاکٹر عذرا نے خود دیکھ لیں گی، وہ آ ہی رہی ہیں۔ میں نے اسے کمرے سے نکالنے کے لیے کہا۔ اس نے حیدر کا بازو چھوڑ دیا اور عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ڈاکٹر عذرا کو 20 منٹ بعد وہاں پہنچی۔ اپنی نسائیت کو اس نے اس گھڑی پوری طرح ثقیل کر رکھا تھا۔ ان عورتوں کی طرح جو شام ہوتے ہی اپنے چاہنے والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود کو پوری طرح سجا سنوار لیتی ہیں، وہ بھی شاید رات کے حسین سفر پر روانہ ہونے کو تیار بیٹھی تھی کہ آبی نے اسے اسپتال آنے کے لیے کہہ دیا۔ حالانکہ وہ 35-40 سال سے کسی بھی طرح کم نہ تھی، پھر بھی اس میں زندگی پوری تیب و تاب سے جلوہ گر نظر آتی تھی۔ وہ جینے کا قرینہ جانتی تھی۔ ڈاکٹر عرفان سے ملے آپ؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ جی نہیں، وہ کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، آدھی رات سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ پھر کیا بندوبست کیا آپ نے؟ ہم ایک ایسا آدمی لے آئے جس کا گردہ ہم پر حلال ہے۔ کیا وہ ابھی تک بے ہوش ہے؟ ہاں، وہ کم از کم 2.5 گھنٹے تک بے ہوش رہے گا، مگر اس کی تصدیق کر لیں، آدمی سخت جان ہے، ہو سکتا ہے ہوش میں آ رہا ہو۔ ڈاکٹر عذرا کرسی سے اٹھی اور اپنا اسٹیٹسکوپ ہاتھ میں جھلاتی ہوئی پہلو کے کمرے میں جا گھسی۔ اس نے حیدر کے منہ پر سے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر ایک دم پیچھے ہٹ کر بولی، یہ تو ڈاکٹر دھومن کا ملازم ہے حیدر۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، یوں کہ میرا شانہ اس کے جسم سے مس کر رہا تھا۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی۔ اس کا گردہ؟ آپ کہہ رہے تھے اس کا گردہ آپ پر حلال ہے؟ جی ہاں، یہ دیکھیں، یہ زخم دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں نے اپنی قمیض کا دامن اس کے سامنے سے اٹھا دیا۔ وہ میرے پیٹ کو ایک نظر دیکھ کر بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہاشم خان ہے اور میرا ایک گردہ ڈاکٹر دھومن نے میرے جسم سے دھوکے سے نکال لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے ڈاکٹر، ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا آپ اس پر عمل درآمد شروع کریں۔ آبی نے بڑے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ میں ابھی تک اس معاہدے کی پابند نہیں ہوں جناب، مجھے کون سی فیس دے دی آپ نے؟ فیس تو ہم صبح تک ضرور دے دیں گے، یہ 10,000 روپیہ پیشگی رکھ لیجئے۔ یہ کہہ کر آبی نے میرے کوٹ کی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ لے لیں، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا آپ کا، بلکہ ہم سب کا مذہب ایک ہی ہے، پیسہ اور صرف پیسہ۔ آبی نے اب کی بار بڑے سخت لہجے میں یہ بات کہی۔ عذرا نے وہ نوٹ لیے اور انہیں میز کی دراز میں مقفل کر کے وہ حیدر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے حیدر کے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا تو ہم سب دنگ رہ گئے۔ اس کا پیٹ بھی وہیں سے کٹا ہوا تھا جہاں سے میرا کٹا تھا۔ ڈاکٹر عذرا نے اسے ٹٹول کر دیکھا اور مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لے کر بولی، حیرت ہے، اس آدمی کا بھی گردہ نکالا جا چکا ہے۔ ہم تو گنگ ہو کر رہ گئے۔ اس کا اخذ کردہ نتیجہ درست معلوم ہوتا تھا۔ حیدر کا گردہ بھی ڈاکٹر دھومن اور عالیہ نے بیچ کھایا تھا۔ ہماری ساری محنت بیکار گئی، حیدر ہمارے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ ڈاکٹر عذرا اپنی کرسی پر واپس جا بیٹھی۔ آفیہ کا کیا حال ہے اب؟ آپ نے اسے دیکھ لیا ہوتا۔ مجھ سے اس کی پریشانی دیکھ نہیں جاتی، اس لیے میں ادھر نہیں گیا۔ اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے، کل تک اسے گردہ ضرور مل جانا چاہیے۔ آپ ہی کو تدبیر کریں ڈاکٹر، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اس آدمی کا فوراً اس کے ٹھکانے پر چھوڑائیں، میں کسی قسم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہم اسے ابھی لے جائیں گے، مگر آپ ہمیں کوئی راستہ تو دکھائیں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھے فون کو چابی لگا کر کھولا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ ہیلو، ڈاکٹر عرفان؟ اچھا ہوا آپ مل گئے، میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس کے گردے کام نہیں کر رہے، ناکارہ ہو گئے ہیں۔ کوئی ریپلیسمنٹ کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا، کوئی ڈونر بھی نہیں ملے گا اس وقت؟ مگر وہ مریض کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے پہلے بھی معلوم کیا تھا، آپ کے کلینک سے۔ اچھا، سردار صاحب کیا دعوت تھی؟ دیکھیں، مریض کے وارث 1 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، کچھ نہ کچھ تو اسٹاک میں رکھا کرے نا۔ ہاں، ہے تو یہ انمول شے ڈاکٹر، اگر دھومن یہاں ہوتا تو کوئی پرابلم نہ ہوتی۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عذرا نے فون بند کر دیا۔ ان کا فون نمبر مجھے لکھا دیں،
آبی نے کہا تو ڈاکٹر عذرا نے عرفان کا فون نمبر اسے دے دیا۔ آپ کیا کریں گے یہ نمبر لے کر؟ کبھی کبھار ضرورت پڑی جاتی جناب ڈاکٹر صاحبہ۔ عذرا کو ہمارے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کو بے ہوش کس طرح کیا تھا؟ میں نے اس کے سر پر ایک دھپ مار دی تھی، بس اس سے بے ہوش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اب یہ مکر کر رہا ہو۔ آبی نے خدشہ ظاہر کیا۔ جی نہیں، میں نے اس کا اندازہ لگا لیا، وہ پوری طرح بے ہوش ہے۔ مگر اسے ہی آپ نے کیوں چنا اس کام کے لیے؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ یہی مجھے ڈاکٹر دھمن کے پاس دھوکے سے لے کر گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر دھمن اور عالیہ کے بہت قریب رہی ہے اور ان کے تمام راز اسے معلوم ہیں، مگر ظاہر یوں کر رہی تھی جیسے اسے میری بات پر اعتبار نہیں آیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر دھمن کے ہاتھ صاف ہیں اور ہم اس کو بلا وجہ الزام دے رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ ایسے آدمی ہرگز نہیں ہیں۔ ان کے پاس ضرورت مند لوگ آتے ہیں جن سے وہ دوسروں کے لیے گردہ گرا قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ بس ہم بھی آج رات ایک ایسے گردے کی تلاش میں ہیں، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے اس وقت ملیں جب آپ کسی مناسب آدمی کو اس کام پر رضامند کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی تو اس کی نرس فوراً اندر آ گئی۔ آسی کا کیا حال ہے؟ میں اس کو صرف لکوڈ دے رہی ہوں اور اب وہ پھر سو چکی ہے۔ نیند کا ٹیکا لگایا اس کو؟ اس کی ضرورت نہیں پڑی جی۔ دیکھو، میری ضرورت پڑے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ وہ ڈھلو صاحب کی عزیزہ ہیں، مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ شام کو ڈھلو صاحب نے مجھے پھر فون کیا تھا اور قریشی صاحب کو بھی تاکید کی تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں جی، میں 12 بجے تک ادھر ہی رہوں گی، پھر وہ خالدہ آ جائے گی تو میں اسے بھی تاکید کر دوں گی، خورشید نے کہا۔ اس کی بات سن کر عذرا نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو ڈاکٹر عذرا بولی، تو پھر یہ بات طے رہی کہ آپ اپنی ہمشیرہ کے لیے گردے کا انتظام کر لیں گے اور باقی رقم مجھے کل 10 بجے تک بھی دے دیں گے۔ میں صاف سیدھی بات کرتی ہوں، آپریشن میں کر دوں گی، مگر اس وقت جب آپ باقی رقم بھی مجھے دے چکے ہوں گے۔ آپ مطمئن رہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں جی۔ آپ یہ نہیں پوچھیں گی اور نہ یہ سوچیں گی کہ آپ کس کا گردہ نکال رہی ہیں، یہ بات بھی طے ہے۔ میں نے اسے معاہدے کی اولین شرط یاد دلاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ہم دونوں پر اچھٹتی سی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ ہم بھی اس کے پیچھے ہی چل دیے۔ برآمدے میں آبی نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، اپنے کمرے کی چابی ہمیں دے دیں، ہم جس مہربان کو بھی لائیں گے اسے یہیں بٹھائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ رہی چابی۔ ایک چابی میری نرس کے پاس ہے، وہ موجود نہ ہو تو آپ میرا کمرہ کھول سکتے ہیں۔ اس لنگڑے کو بہرحال ابھی یہاں سے لے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیگ میں سے ایک چابی نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ہم اس کے کمرے میں گئے اور حیدر کو کمبل میں لپیٹ کر عمارت سے باہر لے آئے۔ واپسی پر بھی اسے آبی نے ہی کندھے پر اٹھایا تھا۔ یار، اس جنازے کو ہم کہاں لیے پھریں گے؟ پھینک کسی کنویں میں اس خبیث کو۔ نہیں آبی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس پر تو مجھے ترس آتا ہے، ان لوگوں نے اسے بھی زندگی بھر کے لیے تباہ کر دیا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ڈال اسے کسی ٹیکسی میں، ہم اسے چھوڑ آتے ہیں واپس۔ مگر تو ٹھہر جا، کہیں اس مصیبت بنانے کو مصیبت نہ کھڑی کر دی ہوں۔ میں پہلے فون پر بات کر لوں اس سے۔ یہ کہہ کر میں نے کلینک کے اندر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر شکیل کے سامنے رکھا فون استعمال کی۔ اس سے میرا تعارف پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے نمبر گھمایا تو فون سردارہ نے اٹھایا۔ ہیلو، میں سردارہ بول رہی ہوں۔ وہ حیدر کہاں ہے؟ وہ تو جی اپنے یار نال کہیں گیا ہوا ہے، تمہیں بتا کر گیا تھا وہ جی 2 آدمی آئے تو اس کے یار بیلی تھے، نال انہی کے ساتھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ آئے تو اس کو ہمارا سلام بولنا، کہو صاحب سلام کہتے ہیں اسے۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، وہ عورت اصل صورتحال سے بالکل بے خبر تھی۔ میں عمارت سے باہر نکلا تو اس عرصے میں آبی حیدر کو ایک ٹیکسی میں ڈال چکا تھا۔ ہم اسے فوراً ہی لے کر گلبرگ کی طرف چل پڑے۔ دھمن کی کوٹھی سے ذرا دور ہم نے ٹیکسی چھوڑی اور حیدر کو کندھے پر ڈال کر آبی اندھیرے میں چلتا ہوا اسے کوٹھی کے دروازے کے اوپر سے اندر لان میں پھینک آیا۔ بس ہم جہاں پاک، اس سالے نے خواہ ہمارا اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ اب چل ادھر ڈاکٹر عرفان کی طرف، اس سے کم پر اب میری تسلی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آبی کو نیا راستہ سمجھایا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تجھے یقین ہے نا کہ تیرے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس میں وہ بھی شامل تھا؟ ہاں بھائی، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو بس پھر ٹھیک ہے، اس سے تیرے ایک بال کا حساب لوں گا، دیکھتا رہے آج میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ۔ ہم پیدل چلتے ہوئے گلبرگ کی مارکیٹ میں پہنچے۔
वहाँ से एक होटल से मैंने डॉक्टर इरफान के यहाँ फ़ोन किया। रिसीवर में से किसी बड़ी खुशबूदार सी औरत की आवाज़ उभरी। जी डॉक्टर इरफान को बुला दें। वो तो शायद सो गए हैं। सुबह वो किस वक्त बेदार होते हैं? 6 बजे। आप मिसेज़ हैं उनकी? जी हाँ, फरमाइए। देखें, मैं सुबह उनकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। एक मरीज़ को उनकी खिदमत में लाऊँगा। आपकी रिहाइश कहाँ है? उसने मॉडल टाउन के एक बंगले का नंबर बताया। आप 8 बजे से पहले पहले आ जाएं, फिर शायद वो आपको घर पर देख लें, वरना आप क्लिनिक पर चले जाएं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और हम वहाँ बैठकर चाय पीने लगे। वो कोई पाकिस्तानी खातून थी जिसके लब व लहजे पर अंग्रेज़ी तर्ज तकल्लुम गालिब था। वो कोई 1 घंटा ज़ाया करके मैं वहाँ से आबी को अपने साथ लेकर बाहर निकला और सामने खड़ी टैक्सी में जा बैठा। अब हमारी मंजिल हमारे सामने थी। मेरे इंतकाम का पहला मरहला शुरू हो चुका था, और वो भी महज इसलिए कि मुझे उसकी अशद ज़रूरत थी। आसिया जाँ वलब वहाँ मेरी मुंतज़िर थी, जहाँ मौत उसकी बाले पर खड़ी थी। डॉक्टर इरफान का बंगला मॉडल टाउन के मशरक़ी हिस्से में वाक़ था। उसका रकबा भी डॉक्टर आलिया के बंगले की तरह बहुत वसी था, और उसने अपनी हिफाजत के लिए एक मुसल्ला पहरेदार गेट पर ठहरा रखा था। कोठी के लॉन में इधर उधर बड़े करीने से जा बजा बत्तियाँ जल रही थीं। बड़े बड़े खूबसूरत लोहे के सुतून उसने ख़ास तकरीम से अपने वसी और इस लॉन में गाड़ रखे थे, जिन पर लगे मरकरी बल्ब रात में दिन का समा पैदा कर रहे थे। हमने कोठी के सामने से अजनबियों की तरह दोबारा गुजर कर सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया तो अभी मुझे एक जगह अंधेरे में रोक कर बोला, यार, इस पहरेदार ने तो मुझे चक्कर में डाल दिया है। वो गेट के अंदर बने एक बुर्ज में खड़ा था और बहुत चौकिन्ना नज़र आता था। अबे हम कोई चोर थोड़ी हैं, चल सीधी तरह उससे बात कर लेते हैं। ये कहकर मैं उसे अपने साथ खींचकर डॉक्टर इरफान के आहनी गेट तक ले गया, जिसके अंदर दाएं हाथ बने बुर्ज में खड़ा वो पहरेदार हमें देख रहा था। हम दोनों गेट पर पहुंचे तो वो अपनी जगह से सरकता हुआ आगे आया। गेट की सलाखों के साथ लगकर वो बोला, क्या बात है भाई जी? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या डॉक्टर इरफान साहब का बंगला यही है? ये कहकर मैंने मुसाफिर के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जी हाँ, यही है उनका बंगला। ये कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसकी हथेली पसीने में भीगी हुई थी। देखें जनाब, हमें एक मरीज़ के लिए डॉक्टर साहब से फौरी मशवरे की ज़रूरत है। मैंने उसका हाथ थामे रखा। उसने अपनी राइफ़ल बाएं कंधे पर डाल ली। वो बहुत ही चाको चौबंद आदमी मालूम देता था। चेहरे मोहरे से वो कोई छाछी दिखाई देता था। वो तो सो चुके हैं, अब तो वो सुबह ही मिल सकते हैं। आबी ने ससना में जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाया। पियो लाला, अच्छा सिगरेट है ये। बड़ी मेहरबानी जी। वो आदमी सिगरेट लेकर खुश हो गया। आबी ने तीली जलाकर सलाखों के अंदर हाथ डालने के बजाय ज़रा सा बाहर ही रखा। वो सादा लौ सिगरेट सुलगाने के लिए ज़रा सा नीचे झुका तो मैंने पूरी क़ुव्वत उसकी गर्दन पकड़कर उसकी रगे एहसास मसल दी। जब वो धप से ज़मीन पर गिरा तो उसकी खुली आंखों से झांकती हैरत ने मुझे बहुत पशेमान किया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि वो किन लोगों से हम कलाम हैं। वो नीचे गिरा तो हम गेट की सलाखों में पाँव फंसाकर ऊपर उठे और दूसरी तरफ उतर गए, मगर अभी हम संभलने भी ना पाए थे कि खूंखार कुत्ता उस बुर्ज की पिछली तरफ से निकला और उछलकर आबी पर जा पड़ा। आबी कंबल ओढ़ेगा। कुत्ते ने जब उसके बाएं बाजू पर मुंह मारा तो मोटा कंबल आबी की ढाल बन गया। एक लहजे के लिए तो आबी चकरा कर रह गया, मगर मैंने कुत्ते को मोहलत ना दी। अपने चुपशाह से मैंने गोली उसकी नज़र की। वो वफाशार उसके सीने में उतरी तो वो कुत्ता एक लंबी सी भयानक चीख मारकर वहीं ढह गया। अब हमारा काम कदरे आसान हो गया था। हमने इमारत की तरफ जाने वाली बड़ी रविश छोड़ दी और बाएं हाथ कदरे अंधेरे में चलते हुए हमने इमारत के बड़े दरवाजे तक अपने कदम बढ़ाए। पोर्च में 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं, ऊंची लंबी सी, जैसे उनको गज़ों से नापकर महज लंबाई की वजह से ख़रीदा गया हो। हम इमारत के सामने के हिस्से से हटकर अक़ब में जा पहुँचे। उधर भी एक खूबसूरत लॉन बना था जिसमें जाने के लिए कमरों से निकलकर आदमी बरामदे में पहुँचता था। हम दबे कदमों चलते उस तवील बरामदे में आ ठहरे। वहाँ पर भी बत्तियाँ रोशन थीं। हम दोनों ने अपने चेहरों पर रुमाल बांध दिए। अपनी शनाख्त हमें बहरहाल उनसे बचानी थी। इमारत के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। हमारे सामने 2 खिड़कियाँ थीं जिन पर लोहे की मोटी जाली लगी थी। उनसे ज़रा आगे एक दरवाज़ा था। हम दोनों दीवार से लगे खड़े थे। अचानक मुझे अपने करीब से किसी खौफनाक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सिमट कर उछला तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो आवाज़ आबी के मुंह से निकल रही थी। उफ़ मेरे खुदा, वो बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंक रहा था, यूँ जैसे वो किसी को फाड़ देने के लिए उस पर जा पड़ा हो। फिर उसके मुंह से वैसी ही भयानक चीख निकली। वो बड़ी तवील और भयानक चीख थी। चंद ही सानियों बाद आबी मुझे खींचकर दाएं हाथ के एक पेड़ की ओट में ले गया।